الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 105 تک سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، وما زادوہم غیر تتبیب، ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ واقعات جو تمہارے سامنے پیش کیے گئے ان بستیوں کے حالات ہیں جن میں سے بعض کے کچھ کھنڈرات باقی ہیں اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کو زبان حال سے اپنی آبادی اور بربادی کی ہوش ربا داستان سنا رہے ہیں، اور بعض بستیاں ایسی بھی ہیں جن کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، ان کی عظمت پر نوح کرنے کے لیے کوئی شکستہ دیوار بھی موجود نہیں، قائم جس کا کوئی نہ کوئی نشان باقی ہو، حسید وہ کھیتی جسے کاٹ دیا گیا ہو، یا وہ قوم مراد ہے جس کا کوئی نشان باقی نہ رہا ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جن جھوٹے سہاروں پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے گرتے اور ناپید ہوتے چلے گئے، اور اس آڑے وقت میں وہ ان کے کسی کام نہ آئے، بلکہ ان جھوٹے سہاروں پر اعتماد ہی ان کی بربادی کا باعث بنا۔ وہ ان کو بڑی قوی اور مضبوط سمجھتے رہے، اور ان کی بے بسی اور بے دست و پائی کا یقین تب انہیں ہوا جب وہ ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی ہے، کن کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد وحید تو صرف یہ ہے کہ گمراہ لوگ اپنی اصلاح کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو عیش و عشرت میں کھوئے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کے لیے یہ اجڑے ہوئے دیار اور کھنڈرات تفریح کا سامان ہوتے ہیں۔ ان کے استاد انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان بربادیوں کا تعلق ان کی سرکشیوں سے نہ تھا، بلکہ طبعی اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ زلزلہ آیا اور اس کی آباد نگر کی فلک بوس عمارتیں پیوند خاک ہو گئیں، بارشیں کثرت سے ہوئیں، دریاؤں میں پانی آ گیا، طغیانی آ گئی جس نے ان تمام آباد علاقوں کو ویران کر دیا۔ بادل آئے جس طرح آتے رہتے ہیں، بجلی کڑکی جیسے اکثر کڑکتی رہتی ہے، اور اتفاقیہ اس محل یا قلعہ پر آ گری اور اس کی بنیادوں کو بھی اکھیڑ کر رکھ گئی۔ اس بگڑی ہوئی اور بڑی کوشش سے بگاڑی ہوئی ذہنیت سے جب ان بستیوں کو دیکھا جائے تو کبھی اپنے اعمال کے محاسبہ کا خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ آج آثار قدیمہ میں غور و فکر کرنے والے عبرت پذیری کے جذبے سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی خوش نصیب ان گزرے ہوئے واقعات سے درس ہدایت سیکھتا ہے اور ان خاموش در و دیوار کی زبان حال سے عبرت کی کہانی سن کر اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اسے یقین ہو کہ وہ دن آنے والا ہے جب سب لوگ بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال پر محاسبہ ہوگا اور اسے وہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، وذالک یوم مشہود،
اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو اس کی ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز یعنی سوائے اس کی اجازت کے۔ فمنہم شقی و سعید، بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ آج تو ان خدا فراموش اور خود فریبوں کی چرب زبانی کا یہ عالم ہے کہ بولتے بولتے تھکنے کا نام نہیں لیتے، لیکن اس روز سب دم بخود کھڑے ہوں گے، کسی کو یارائے تکلم نہ ہوگا، ایسے معلوم ہوگا گویا کسی نے ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے ہیں اور ان کے لبوں کو سی دیا ہے۔ اس دن وہی لب کشائی کر سکے گا جسے بولنے کی اجازت ملے گی، اور کون نہیں جانتا کہ وہ حامل لوائے حمد اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔